اسامہ بشیر ہانگ کانگ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں یہاں کاروبار کر رہا ہوں مگر کاروبار چل نہیں پا رہا، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار میں اگر بندش ہو، آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ نے ہر طرح سے کوشش کی چلانے کی، مگر کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بندش ہے یا اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کام نہیں چل پا رہا، تو اس کے لیے قرآن کریم کے اندر 2-3 وظائف کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی ہیں، آپ نے ان کو یہ دعا سکھلائی کہ فاطمہ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گی تو آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ کے کام کے اندر برکت ہوگی، آسانی ہوگی۔ وہ دعا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ علماء نے لکھا ہے آپ اگر اس دعا کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتے ہیں، 21 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے آپ اپنے سینے کے اوپر پھیر لیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے کام کے اندر وسعت پیدا فرمائیں گے اور آپ کو شرح صدر عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ دعا جو احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے، اور دوسری سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ کے متعلق یہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آپ سورۃ الواقعہ پڑھیں گے تو آپ کے کام میں ہمیشہ برکت رہے گی، آپ کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ بھی سورۃ الواقعہ کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے کام کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ پریشانی کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے کام میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ صورت سکھلایا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی آپ کو گھر میں پریشانی ہو، فاقہ ہو، کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہو، تو آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس، اس نے آ کر عرض کیا یا حضرت آپ مجھے تھوڑا سا میری ہیلپ کر دیں، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ارے بھائی اگر میں آپ کو وہ دعا سکھلا دوں جو دعا مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے تو کیا خیال آپ کا؟ اس نے کہا جی آپ مجھے وہ دعا ضرور سکھلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کمال اس بندے کو دیا۔ اس بندے کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے، کیا بنا آپ کے کام میں، اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو اس نے بتایا جی میرا جو کام نہیں چل رہا تھا، میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، تو اللہ نے میرے لیے ایسی آسانی پیدا فرمائی کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ مالا مال کر دیا، مال و دولت سے نواز دیا۔ تو یہ دعا کو بھی ہر نماز کے بعد آپ جیسے ہی فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد اس دعا کو آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ درود پاک وہ عبادت ہے، وہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، لوگو مجھے اللہ نے جو بھی دیا ہے، میرے بچوں کو، میری فیملی کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت، اس کا پڑھنا یہ باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور آپ کے ہر کام کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہر کام میں برکت ہو، وسعت ہو، آپ کے ہر کام کے اندر آپ کو کامیابی ملے، تو پھر آپ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر طرح سے آپ کے لیے راستے بھی کھل جائیں گے، اور 5 وقت نماز کو باجماعت ادا کرنا، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی رزق میں وسعت اور برکت اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور استغفار بھی آپ پڑھیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرنا میرے بندے کا کام ہے، اور رزق کی، روزی کی، اولاد کی بارش کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفار آپ یہ بالکل آسان سا استغفار ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، آپ یہ پڑھ لیں، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کرتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہیں، اگر ہم ان کو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر طرح سے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام کاموں کے اندر آسانیاں، برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے۔